خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ میں بالاکوٹ، کاغان، ناران اور ان سے ملحقہ پہاڑی چراگاہوں کے سلسلے بھیڑ بکریاں پالنے کے لیے انتہائی موزوں ہیں اور یہاں کی آبادی کا بڑا حصہ اسی پیشے سے منسلک ہے۔ محکمہ لائف سٹاک خیبر پختونخوا کے غیر حتمی تخمینے کے مطابق پورے صوبے میں چھوٹے جانوروں یعنی بھیڑ بکریوں کی 25% تک آبادی خطہ ہزارہ میں پائی جاتی ہے، جن کی تعداد اندازاً 25 سے 30 لاکھ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خطہ مقامی گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی سطح پر بھی گوشت کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ تاہم زمانہ دراز سے قدیم طریقہ کار اور غیر سائنسی بنیادوں پر جانوروں کی افزائش نہ ہونے کی وجہ سے مویشی پالنے کا شعبہ بھی جمود کا شکار تھا، جس کے نتیجے میں اس پیشے سے منسلک شعبہ کی ترقی انتہائی سست اور بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد 1954 میں ضلع مانسہرہ کے پرفضا مقام جابا کے قریب امریکہ کے تعاون سے بھیڑ بکریوں کی افزائش کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ 1957 میں پوری طرح فعال ہونے والے جابا تجرباتی مرکز میں ابتدائی طور پر امریکی ریمبولے نسل کی 80 بھیڑیں اور 5 مینڈے، جبکہ 1992 میں مزید 300 بھیڑیں اور 21 مینڈے لائے گئے۔ لیکن اگلے چند سالوں کے دوران امریکی بھیڑوں کی افزائش کا منصوبہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا، کیونکہ امریکی بھیڑوں کو مقامی موسمی حالات سے ہم آہنگ ہونے میں دشواری کا سامنا تھا۔ اس دوران مقامی سطح پر ایک نیا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس کے تحت امریکی نر بھیڑ اور کاغان کی مقامی نسل کاغانی کے اختلاط سے ایک نئی نسل تیار کرنے پر کام شروع ہوا۔ اس تجربے کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے اور دونوں نسلوں کے ملاپ سے تیار ہونے والی نسل کو رمغانی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ رمغانی بھیڑ کئی لحاظ سے کامیاب ثابت ہوئی، جو اپنے قد کاٹ، وزن، اون کے معیار اور خوبصورتی میں کاغانی بھیڑ سے کہیں زیادہ صلاحیتوں کی حامل تھی۔ ہزارہ بلکہ ساؤتھ ایشیا کا ایک منفرد فارم ہے ریمبولے نسل کی بھیڑوں کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو چونکہ یو ایس ایڈ کے تعاون سے یہ بنا، پاکستان نیا نیا وجود میں آیا تھا، 1954 میں اس کی عمارتیں بننی شروع ہوئیں، 56-57 میں یہ آپریٹ ہوا۔ تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ رمغانی نسل کو ڈیولپ کیا جائے گا، اس وقت رمغانی نسل کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت صرف یہ تھا کہ کاغان ویلی اور ملکانڈ ویلی سوات کا جو ہے، ان میں تھن ٹیل شیپ ہیں، جن کی دم والی جو بھیڑیں ہیں، ایک ہوتی چاکی والی جن کو لے ہم وہ دوسرے دمبے کہتے ہیں، اور یہ ایک تھن، یہ ان دونوں جگہوں پر تھی اور ٹھنڈے علاقے تھے، اور چونکہ یہ بھی ٹھنڈے علاقے سے بلانگ کرتی ہے تو ان کے ساتھ کراس میٹنگ کر کے تو اس کو بنایا گیا ان کی بریڈ امپرومنٹ کے لیے، ان کے گوشت اور ان کی اون کی پروڈکشن کے لیے اچھی بہتری کے تھا، ان کا اپنا ایک رول تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ امپیکٹ نہیں مل رہا کہ جو ہم اپنے ریسورسز سے سائنٹیفکلی ایک نسل کو ہم اس کا متبادل کے طور پر لائیں۔ تو پھر انہوں نے کاغانی نسل اور یہ ریمبولے جو امریکن نسل اس کا کراس کیا، اور کراس در کراس سے کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک نئی نسل وجود میں آ گئی، جو کہ دیکھنے میں بالکل ریمبولے تھی، لیکن اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کا سسٹم اس سے بہت بہتر تھا، اس کی قوت مدافعت بہت بہتر، لوکل مقامی دودھ کے مطابق تھا، اور اس کی جو وول تھی، کیونکہ ریمبولے جو ہے اس کی فائن وول ہے دنیا میں، کاغانی ہماری لوکل جو ہے اس کی کورس وول ہے، کھردری وول ہے، جس کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اپنی رمغانی جو ہے ہم نے ڈیولپ کی ہے، اس کی وزن 50-60 کلو تک ہو گیا، صحیح امپرومنٹ آ گئی۔ اب اوور آل اس کی نسل کو اس لیے پسند کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھنے میں بالکل ریمبولے لگتی ہے، رمغانی وائٹ ہے بالکل، اور اس کی جو اون ہے وہ بہت زبردست قسم کی بڑی اتھینٹک اون آ گئی ہے ہمارے پاس، جو کہ پوری دنیا میں پسند کی جا رہی ہے۔ سر، جابا شیپ فارم کی جو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے لائف اسٹائل سیکٹر کے حوالے سے، رمغانی شیپ جو ہماری تیار ہوئی ہے سائنٹیفک طریقے سے تیار ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے امپیکٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ جنرلی بات کریں، آپ نے جتنے بھی فلاکس دیکھے ہوں گے آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے جو آپ نے شیپس جو دیکھی ہوں گی جو یہاں سے گزرتی ہیں، اور اگر آپ آج کی جو یہ فلاکس گزرتے ہیں اس کو کمپیئر کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوور آل جو ہے پری ڈومیننٹ بریڈ جو ہے، یہ میجورٹی جو اینیمل اس وقت پریویل کر رہا ہے آپ کے کاغان ناران بھی ہے، جو اوپر ہم رینج لینڈس بولتے ہیں، ماہی جن کو بولتے ہیں، ہمالیوں پہ کاغان ناران میں، آپ کے مالاکنڈ سوات ریجن میں، آپ کے کوہستان بڑگرام میں، کشمیر والے ریجن میں،
ٹھیک ہے. یہ ساری کی سارا اس ایریا میں اس نئی بریڈ میں، کیونکہ اس کی کوالٹیز اچھی تھی، ٹھیک ہے، میٹ کوالٹی اچھی ہے، اس کی فائبر کوالٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بڑا اچھا جو ہے رسپانس دیا ہے ہمارے نومیڈس سے، اور ان لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. ہمارا کام تھا، انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک اچھی چیز تیار کی، اور چیز اچھی تھی تو انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. اس وقت ہماری ساری کی ساری میجورٹی پاپولیشن جو ہے 80% پلس پاپولیشن، 90% پلس پاپولیشن میں کہوں گا، وہ اڈاپٹ کر رہی ہے فارمرز میں، اور ہماری اس وقت ساری کی ساری بریڈ جو ہے یہ پری ڈومیننٹلی ارمغانی ہی چل رہی ہے. ماڈل ہے ارمغانی کو مزید، میں نے آپ کو کہا یہ تو بہت اچھی بریڈ ہے، اسی میں ہی مزید ریسرچ ہو، مزید کام ہو، ٹھیک ہے. اور یہ ایک ایگزامپل ہے، دیکھیں ایک چیز پہ ریسرچ ہوئی ہے، اس نے اچھے رزلٹ دیے ہیں. اس طرح آپ ایک کے بدلے 10 ایکسپیریمنٹ لگائیں، 10 کے 10 کے اچھے رزلٹ آئے. ہماری جو لوکل نان ڈسکرپٹیو بریڈ ہے، آپ اس کو 100% چینج کریں اچھی بریڈس کے ساتھ، آپ اس کو ٹرانسفارم کریں، آپ کی اچھی بریڈ آئے گی، آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے. ابتدائی نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے جابا تجرباتی مرکز نے رمغانی کی مستقل پیداوار کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور ہر سال بھیڑیں پالنے والے گلابانوں کو نر رمغانی بھیڑوں کی فراہمی شروع کر دی گئی. جانور ہیں کاغانی نسل، سب سے پہلے باقاعدہ کوئی فارمولہ طے کیا ہوا آپ نے؟ جی وہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ ویسے بھی وہ ٹریننگ لینے کے لیے بھی آتے ہیں. ہم بہت ساری ٹریننگ دے چکے ہیں یہ جب سے جابا فارم بنا ہے، مختلف ٹائموں پر مختلف NGOs کے ذریعے بھی، اور خود بھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کو اس نسل کے بارے میں، اس کی بیماریوں کے بارے میں، ویکسین کے بارے میں، ان کی خوراک کے بارے میں، ان کو رکھنے کے بارے میں، جو ماڈرن جس طرح آج آپ نے دیکھا ہمارے شیڈز دیکھے وزٹ کیے، تو وہ اس کے بارے میں ہم ٹریننگ ان کو دیتے ہیں. پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ اچھا جانور کیسے بنے گا. تو وہ ایک تو پہلے اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اس کے پاس آلریڈی اس نسل کی کاغانی نسل کے جانور آیا، وہ نیچے وہ ملکان ویلی یا کاغان ویلی، اس کو ہم دیتے ہیں. اور اس کی گورنمنٹ کی فکس ریٹ ہے 9,000 8,000 10,000، مطلب یہ اس لحاظ سے سبسیڈائز ریٹ بہت، حالانکہ 30-40 ہزار. جب سے یہ جابا بنانا جی تو پرانے زمانے کے شیڈز تھے، پرانے زمانے کے کورال تھے. کورال وہ ہوتے ہیں کہ جو اوپن ایریا ہوتے ہیں جہاں ہم گرمیوں میں رکھتے ہیں، لیکن شیڈز اور وہ سارا وہ چیز الحمدللہ کہ ایک نیا پروجیکٹ آ گیا، اور اس میں یہ 2-3 گزشتہ سالوں میں کافی سارے ہم نے آپ کو وزٹ کرائے ہیں، تو نئے شیڈز آ گئے ہیں. اس کی نیچے بیڈنگ جو تھی، یا نیچے جو اس کے ہم رکھتے تھے چوکیاں لکڑ کی بنی ہوتی تھی، جن میں طرح طرح کے پیشو اور چیچڑ اور اس طرح کی چیزیں جو ایکٹو پیراسائٹ جو ہوتے ہیں جو جسم کے اوپر آنے کے، تو وہ بہت زیادہ ہو گئے تھے. ہم سپریز کرتے تھے لیکن پھر بھی ان کی چھپنے کی جگہ تھی. اب ماشاءاللہ پلاسٹک کے آ گئے ہیں سارے، نیچے وہ باہر سے امپورٹ کیے گئے، وہ ہم نے انسٹال کر دیے. ابھی ہم نے ہینڈ اوور ہمارے نہیں ہوا، تقریباً اسی ہفتے 10 دنوں میں انشاءاللہ ہینڈ اوور. یہ جو ابھی ہم نے 2 شیڈز نئے دیکھے تھے، یہ کتنا تقریباً کا بجٹ تھا؟ یہ کتنے عرصے میں پہلے یہ ہوا تھا؟ ہاں جی، صرف 2 شیڈ نہیں ہیں، نیچے بھی بنے ہیں. صحیح. تو اس کا اوور آل بجٹ 8 کروڑ روپے تھا. صحیح. تو اس میں کافی بہتری ہوگی ہماری. تو اب ہمارے جو یہ شیڈز ہیں ان کے اندر پانی کا سسٹم آ گیا ہے، بجلی کا سسٹم آ گیا ہے، جو جدید اس کے خطوط پر ہے، اور ہوادار ہو گئے ہیں، اور چھت اونچے ہو گئے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہوگی گرمیوں میں انشاءاللہ، اور سردیوں میں بھی رکھنے کی بہترین ہمارے پاس سسٹم. اچھا، ایک عام جو جس شخص کی ایک جو کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، جانور پالنے والا ہے، اس کی آپ تک رسائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو بندہ جس وقت چاہے ڈیوٹی آورز میں ہم سے مل سکتا ہے وداؤٹ ٹائم دیے ہوئے. نہیں، وہ آپ سے فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ اس طرح اٹھا سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو اگر جینون بندہ آ جائے نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو اس کو تو ہم صحیح گائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ طریقہ کار ہوگا. اس طرح اپنی درخواستیں نہیں ہیں ڈائریکٹر کو، اپنے شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ لگانی ہے اپنے، تاکہ اس کے ٹیلی فون نمبر ہمارے پاس ہو، تاکہ ہم کسی سے بھی پوچھ سکیں کہ یہ جینون بندہ ہے کہ نہیں. اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہے میرے پاس جانور ہیں اور میں اس کو رکھنا چاہتا ہوں بریڈنگ پرپز کے لیے، تو پھر ہم ان کو دیتے ہیں. یہ تو ہمارے ملک کی دولت ہے، قیمتی دولت ہے، ہم اس طرح ضائع نہیں کر سکتے، نہ چوری کر سکتے ہیں. ہاں کوئی بندہ اوپر سے پریشر ڈلانے کے لیے تو لینا چاہے جی، تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ جا کر وہ ذبح ہی کرے گا، تو اس کو ہم بالکل اپنے حساب سے جتنی طاقت ہم میں آئے تو ہم اپنے ریسورسز اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں ویسے؟ ہوتے ہیں، آتے ہیں لوگ بہت زیادہ، جینون سے زیادہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن پھر ہمیں طریقہ کار. اچھا، ظاہر ہے جو جس کمیونٹی کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان کا آپ
तक एक्सेस या बहुत ज़ाहिर है वो लोग दूर दराज ये इलाकों आपको में। पता है कि हमारे बिल्कुल रोड गुजर रही है, रोड के हाँ। ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। नहीं, मैं आपको इस हवाले से बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है जिन लोगों के पास ये बकरियां या भेड़ें हैं जी। वो तो बहुत दूर दराज इलाकों दूर में, दराज। तो आप उन तक भी रसाई का आपका कोई तरीकाकार है? असल में हमें रसाई नहीं करनी पड़ती। वो ये जाबा फार्म इतना मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि साउथ एशिया में, और ये लोकल जो लोग हैं, ये 1956 का बना हुआ, आप देखते हैं कि 65 साल के करीब हो गया है। तो वो लोगों को खुद पता है, टेलीफोन नंबर्स हमारे हैं, PTCL का नंबर, दूसरे नंबर भी उनके पास है, वो खुद अप्रोच करते हैं। बिल्कुल ईजी अप्रोच है, टेलीफोन भी हमें कर देते हैं जहाँ से कि जी कब आप नहीं, मुकामी जिन लोगों के लिए आप जाबा तहकीकाती मरकज़ का मजमूई रकबा 570 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिसमें इंतज़ामी इमारात, जानवरों के लिए शेड्स, पनाहगाहें, चारा के लिए ज़री ज़मीनें और भेड़ों के लिए चरागाहें शामिल हैं। हालिया अरसे के दौरान 8.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्यूबवेल, नए शेड्स, सोलर सिस्टम और खुली पनाहगाहें तामीर की गई हैं, जो तकमील के आखिरी मराइल में हैं, जिनके मुकम्मल होने से फार्म की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी की तवक्को है। अगरचे एक जानब तो निजी व सरकारी तौर पर मवेशी पालने के अमल की हौसला अफजाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारी सतह पर नाफिज होने वाली बाज़ पॉलिसियों के नतीजे में भेड़ बकरियां पालने के आबाई पेशे से मुंसलिक अफराद में बददिली फैल रही है। बिलखुसूस पिरियन ट्री प्रोजेक्ट के नतीजे में सदियों से मौजूद कुदरती चारागाह, जबकि गलाबानों के मौसमियाती हिजरत की राहदारियाँ भी मुतासर हो रही हैं। बालाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद शाहजहां के बकौल चंद साल कबल उनके पास 1200 भेड़ बकरियाँ मौजूद थी, लेकिन जब से चरागाहों में दाखिला बंद हुआ है, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि मैं अपने बाप दादा के पेशे को छोड़कर अपने बच्चों को पेट पालने के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करूं।